آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں حسین اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش بھارت کی پڑوسی سب سے پہلے پالیسی کا ایک بڑا ستون ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہلدی باڑی چلہاٹی ریل رابطہ تقریباً 55 برس بعد پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ کابینہ نے گنا کسانوں کے لیے 3,500 کروڑ روپے کی امداد کو منظوری دی ہے۔ اسرو آج سے پہل سری ہری کوٹا سے مواصلاتی سیارچہ CMS-01 خلا میں بھیجے گا، اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اگلے سال امریکہ کی میزبانی میں ہونے والی گروپ 7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بنگلہ دیش پڑوسی سب سے پہلے کی بھارت کی پالیسی میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی غرض سے ان کے لیے وہ ایک خصوصی ترجیح رہا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ورچوئل سربراہ کانفرنس میں اپنے افتتاحی بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے یہ سال کافی چیلنجنگ رہا ہے، لیکن یہ اطمینان بخش بات رہی کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان اچھا تعاون رہا ہے، چاہے وہ میڈیسن، طبی آلات یا صحت کے پیشہ ور افراد کے ساتھ کام کرنے کا معاملہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کے شعبے میں بھی ہمارے درمیان اچھا تعاون ہے، اور اس سلسلے میں بھارت بنگلہ دیش کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی ہمارے تعلقات لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے زمینی سرحد کی تجارت میں رکاوٹیں کافی کم کر دی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا گیا ہے، اور یہ سب تعلقات کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجے دیوس کے محض ایک دن بعد دونوں ملکوں کے درمیان آج کی میٹنگ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آزادی مخالف قوتوں پر وجے دیوس کو جیت کے طور پر منانا ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجے دیوس کے موقع پر انہوں نے کل بھارت میں قومی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا اور جیت کی مشعل سورنم وجے مشعل روشن کی، جبکہ 4 مشعلیں شہیدوں کے گاؤں سمیت ملک کے مختلف حصوں میں لے جائی جائیں گی۔ بھارت بنگلہ دیش ورچوئل سربراہ کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے مشترکہ طور پر بنگ بندھو باپو ڈیجیٹل نمائش کا افتتاح کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان چلاٹی ہلدی باڑی ریل رابطے کا بھی مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان چلہاٹی ہلدی باڑی ریل رابطہ تقریباً 55 سال بعد آج پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے آج اپنی ورچوئل سربراہ میٹنگ کے دوران مشترکہ طور پر اس ریل لنک کا افتتاح کیا۔ 1965 کی بھارت پاکستان جنگ کے درمیان یہ راستہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانسپورٹ اور رابطوں کو بڑھانے کے مقصد سے دونوں ملکوں کی قیادت نے 1965 سے قبل کے 6 ریل رابطوں کو پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہلدی باڑی چلہاٹی ریل لنک کولکاتہ اور سلی گڑی کے درمیان بڑی لائن کا حصہ تھا۔ اس لنک کے دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ ہی 6 میں سے 5 ریل رابطے بحال کر دیے گئے ہیں۔ بھارت نے کووڈ-19 کے خلاف اپنی جنگ میں ایک اہم سنگ میل پار کیا ہے۔ کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں لگاتار کمی کے ساتھ ہی آج ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد مزید کم ہو کر 3.24% رہ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں تقریباً 9,600 کی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اس طرح اب تک کورونا کے زیر علاج مریضوں کی جو تعداد کم ہوئی ہے وہ تقریباً 3,22,000 ہے۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے گنا کسانوں کے لیے 3,500 کروڑ روپے کی امداد کو منظوری دی ہے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر جناب پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ کابینہ نے براہ راست کسانوں کے کھاتوں میں سبسڈی کی رقم جمع کرا کے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے 5 لاکھ کسانوں اور ورکروں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب جاوڈیکر نے اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی
نے بین ریاستی ٹرانسمیشن اور تقسیم کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 6 ریاستوں کے شمال مشرقی علاقائی بجلی نظام کو بہتر کرنے کے پروجیکٹ کی نظر ثانی شدہ لاگت کو بھی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے شمال مشرقی خطے میں ہمہ جہت معاشی ترقی اور خطے میں بین ریاستی ٹرانسمیشن اور تقسیم کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ کابینہ نے 700 میگا ہرٹز، 800 میگا ہرٹز، 900 میگا ہرٹز، 1800 میگا ہرٹز، 2100 میگا ہرٹز، 2300 میگا ہرٹز اور 2500 میگا ہرٹز فریکوینسی بینڈ کے اسپیکٹرم کے بولی لگانے کے عمل کی بھی منظوری دی ہے، جو 20 سال کے لیے ہوگی۔ قومی خلائی ایجنسی اسرو اپنے راکٹ PSLV-C-50 کے ذریعے بھارت کے مواصلاتی سیٹلائٹ CMS-01 لانچ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ لانچ آج سپہر 3:41 پر چنئی سے تقریباً 90 کلومیٹر دور آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز کے دوسرے لانچ پیڈ سے کیا جائے گا۔ 25 گھنٹے کی الٹی گنتی کل دوپہر 2:41 پر شروع ہوئی تھی۔ اسرو کے سائنسدانوں کے مطابق الٹی گنتی خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ PSLV راکٹ کی یہ 52ویں پرواز ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اکنامک ڈپلومیسی ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے، جو بھارت کی معیشت، شعبہ جاتی اور ریاست جاتی طاقت کی عکاسی ہوگی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جے شنکر نے کہا کہ یہ ویب سائٹ ایک کثیر جہتی اور متحرک و فعال برانڈ بھارت کو عالمی کاروباری برادری کے سامنے لائے گی اور اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے مقصد سے حکومت کی جانب سے کاروبار کو آسان بنانے کے اقدامات اور پالیسیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2022 تک کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے وزیر اعظم کے عزم کے عین مطابق ویب سائٹ میں ملک کی زرعی برآمدات کے مواقع کو اجاگر کیا جائے گا۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF نے آج صبح سویرے پنجاب میں بھارت پاکستان بین الاقوامی سرحد کے نزدیک 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان مسلح دراندازوں کو اٹاری سرحد کے نزدیک رات 2:30 بجے کے قریب گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے جھڑپ کے مقام سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کیشتر ٹرسٹ کے سیکرٹری جنرل چمپت رائے نے اگلے سال 15 جنوری سے 27 فروری تک شری رام جنم بھومی مندر ندھی سمرپن ابھیان چلانے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی ہر ذات، نسل، فرقے، خطے اور زبان کے لوگوں کی حمایت کے ساتھ ہی رام مندر حقیقت میں ایک راشٹر مندر کی شکل لے گا۔ انہوں نے کہا کہ مندر کی تعمیر کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور بھگوان کے کام میں فنڈز اڑچن نہیں بنے گا۔ مالی معاملات اور لین دین میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ٹرسٹ نے کوپن کے طور پر 10، 100 اور 1000 روپے والی رسیدیں چھاپ لی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اگلے سال G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت کو مدعو کیا ہے۔ جناب بورس جانسن نے سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط بھیجا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کل نئی دلی میں جناب مودی سے ملاقات کی اور انہیں یہ خط پیش کیا۔ وزیر اعظم مودی نے دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ باہمی میٹنگ کے بعد برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں اگلے سال برطانیہ کی میزبانی میں ہونے والی G7 سربراہ کانفرنس میں جناب مودی کو دعوت نامہ پیش کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب جانسن نے بھارت کو مدعو کرنے کے لیے جناب مودی کو مراسلہ بھیجا ہے، جو جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ساتھ ایک مہمان کے طور پر شرکت کرے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش بھارت کے پڑوسی سب سے پہلے پالیسی کا ایک بڑا ستون ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہلدی باڑی چلہاٹی ریل رابطہ تقریباً 55 برس بعد پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ کابینہ نے گنا کسانوں کے لیے 3500 کروڑ روپے کی امداد کو منظوری دی ہے۔ اسرو آج سے پہر سری ہری کوٹا سے مواصلاتی سیارچہ CMS-01 خلا میں بھیجے گا۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اگلے سال امریکہ کی میزبانی میں ہونے والی گروپ 7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔